میری شادی ایک بہت بڑے ذمہ دار سے ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے مرنے کے بعد بہت زمین اور جاگیر چھوڑی تھی اور اس کے انتقال کے بعد وہ سب میری ملکیت ہو گئی تھی۔ میں جاگیردارنی کے نام سے پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ ہماری حویلی میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ گھر میں نوکر چاکر تھے، زمینوں پر کام کرنے والے مزارے تھے۔ میرا ایک بیٹا تھا اور میری بڑی خواہش تھی کہ میں کسی بڑے گھر میں اپنے بیٹے کی شادی کروں اور اتنی دھوم دھام سے کروں کہ قریب کے 3-4 گاؤں تک میرے بیٹے کی بارات کی دھوم مچ جائے۔ میں نے بہت سی ماسیوں کو اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے کام پر لگا دیا تھا اور تاکید کی تھی کہ کسی ایسی لڑکی تلاش کرنی ہے جو بالکل چاند کا ٹکڑا ہو۔ میں خود بھی اپنی مرضی کے مطابق لڑکی تلاش کرنے لگی۔ انہی دنوں مجھے شک ہوا کہ میرا بیٹا کسی لڑکی کے چکر میں ہے، کیونکہ رات کو اس کے کمرے سے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ وہ ساری رات فون پر لگا رہتا تھا۔ میں پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے وہ؟ تب اس نے فرزانہ کا نام لیا، جو ہمارے ایک مزارے کی بیٹی تھی۔ یہ سن کر میں چیخ پڑی کہ تم ہمارے خاندان میں بدنامی کروانا چاہتے ہو، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ میں نے اپنے بیٹے کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا اور مجھے لگا تھا کچھ دنوں تک وہ یہ سب کچھ بھول جائے گا، لیکن ایک دن ایسا واقعہ ہوا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ ایک دن میں حویلی میں بیٹھی تھی کہ جب میرا بیٹا وہاں آ گیا۔ اس کے ساتھ فرزانہ بھی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ تب میرے بیٹے نے بتایا بہو ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے بیٹے نے ایک مزارے کی بیٹی سے شادی کر لی تھی۔ فرزانہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ پورے گاؤں میں اتنی خوبصورت لڑکی کوئی نہ تھی، مگر میں اپنے جیسے کسی بڑے خاندان میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ آج میرے سب خواب ٹوٹ چکے تھے۔ میری ضد کی وجہ سے ان کو اب کورٹ میرج کرنا پڑی تھی۔ میں اس شادی سے خوش نہ تھی۔ میں ان کو گھر سے بھی نہیں نکال سکتی تھی، کیونکہ میرے بیٹے کے سوا کوئی اور سہارا میرا نہیں تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو کئی بار الگ بلا کر کہا کہ بیٹا، جب تمہارا دل بھر جائے گا تب فرزانہ کو طلاق دے دینا، مگر میرے بیٹے نے میری ایک نہ مانی۔ لوگوں نے بھی خوب باتیں سنائیں کہ اتنی بڑی حویلی کی بہو ایک مزارے کی بیٹی ہے۔ میرے رشتہ داروں نے میرے گھر آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اپنی بہو سے اب نفرت ہونے لگی تھی۔ میں اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی، بات بات پر اسے ڈانٹتی اور اسے باتیں سناتی تھی، لیکن میری بہو نہ صرف یہ سب کچھ برداشت کرتی تھی بلکہ مجھے خوش رکھنے کی بھی پوری کوشش کرتی تھی۔ وہ گھر کے سارے کام کرتی اور میری نظروں میں اپنا مقام بنانے کی کوشش کرتی، مگر میں اس کے کاموں میں سے نقص نکال ہی لیتا اور بلا وجہ اس کو ڈانٹتی رہتی۔ دوسری جانب میرا بیٹا تو بیوی کا غلام ہی ہو گیا تھا۔ اس کی اجازت کے بغیر وہ کوئی کام نہ کرتا اور میری بجائے اس کی ہر بات مانتا، میری بہو کی ہر خواہش پوری کرتا اور وہ رانی بن کر سارے گھر میں گھومتی۔ یہ سب دیکھ کر میں اندر ہی اندر جل جاتی۔ میرا دل چاہتا کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ شادی ختم کرا دوں، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں۔ ایک دن میری ایک سہیلی مجھ سے ملنے کے لیے آئی اور میری بہو کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تم نے اس کمزور کو اپنی بہو بنا لیا ہے۔ میں نے اپنا دکھڑا اسے سنایا تو میری سہیلی نے میری ساری کہانی سن کر مجھے ایک مشورہ دیا، جسے سن کر میں ڈر گئی، مگر مجھے اس مشورے پر عمل کرنا ہی تھا۔ میرے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا، کیونکہ میں ہر صورت اپنی بہو سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ ایک دن میں اور بہو دونوں گھر میں اکیلی تھیں۔ میری بہو نہا رہی تھی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور ایک سپیرے کو بلوا کر بہو کے کمرے میں ایک زہریلا سانپ چھڑوا دیا اور کمرے کا دروازہ باہر کی جانب سے بند کر دیا اور پھر اپنی بہو کی چیخیں سننے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر کے بعد میری بہو کی چیخیں باہر تک سنائی دیں۔ میں نے جلدی سے اپنے بیٹے کو بھی فون کر دیا، کیونکہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ پھر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرا بیٹا بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امی، میری بیوی کو زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے اور وہ اس وقت بہت بری حالت میں ہے۔ میں اسے اسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ یہ سن کر میں نے بیٹے کو جھوٹی تسلی دی اور پھر بیٹھ کر بہو کی موت کی خبر کا انتظار کرنے لگی۔ رات کے کوئی 1 بجے کا وقت ہوگا جب میرے بیٹے نے ہسپتال سے فون کیا اور کہا کہ امی، میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ بہت ہی خطرناک اور زہریلے سانپ نے اسے کاٹا تھا اور میں وقت پر اسے ہسپتال نہیں لا سکا تھا اور زہر سارے جسم میں بھر گیا تھا۔ یہ خبر سن کر میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ یہی تو میں چاہتی تھی کہ میری بہو مر جائے
اور الزام بھی مجھ پر نہ آئے۔ میں بہت خوش تھی کہ اب میں اپنے بیٹے کی شادی اپنی مرضی سے کروا سکوں گی۔ صبح میری بہو کی میت گھر آ گئی اور پھر اس کا سوگ منانے اس کے والدین اور دوسرے رشتہ دار بھی آ گئے تھے۔ میں بہت خوش تھی مگر سوگوار ہونے کا ناٹک کرنے لگی تھی۔ میت کو غسل دیا گیا اور پھر جنازہ اٹھا لیا گیا۔ اپنی تسلی کرنے کے لیے میں بھی قبرستان ساتھ گئی اور پھر میرے بیٹے نے اپنی بیوی کو میری آنکھوں کے سامنے قبر میں اتار دیا۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر ایک لمحے کو میں کپ کپائی بھی تھی، مگر پھر خود کو یہ کہہ کر خوش کر دیا کہ میں نے اپنے راستے سے کانٹا ہٹا دیا ہے۔ میری بہو کے انتقال کے بعد میں بہت خوش تھی اور اب اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنا چاہتی تھی۔ سوئم ہو گیا تو میں نے ایک دن اپنے بیٹے سے یہ بات کہہ دی، مگر پوری نہ کہہ سکی کیونکہ میرا بیٹا ابھی بھی بیوی کے غم میں مبتلا تھا۔ چنانچہ میں نے کچھ دن اور رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ 40واں ہو چکا تھا اور اب مجھے اپنے بیٹے سے لازمی بات کرنا تھی۔ اس رات میں ساری رات جاگتی رہی اور یہ سوچتی رہی کہ اپنے بیٹے کو کیسے دوسری شادی کے لیے مناؤں۔ ساری رات بیٹے کو منانے کے لیے نئے نئے طریقے سوچتی رہی اور میں اتنی پرجوش تھی کہ مجھے ساری رات نیند نہ آئی۔ آدھی رات کو پیاس لگی۔ میں پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ واپسی پر سوچا کہ کیوں نہ ایک بار دیکھتی چلوں کہ میرا بیٹا سو گیا ہے یا جاگ رہا ہے۔ یہ سوچ کر میں بیٹے کے کمرے تک پہنچ گئی، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے بیٹے کو اندھیرے میں سونے کی عادت تھی اور روشنی میں نیند نہیں آتی تھی، مگر وہاں پہنچ کر دیکھا کہ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں گھبرا گئی اور اندر جانے ہی والی تھی کہ ایک آواز نے میرے قدم روک لیے۔ یہ ایک عورت کی آواز تھی اور میں یہ آواز سن کر دہل کر رہ گئی، کیونکہ عورت کی آواز میرے بیٹے کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میرا رنگ فک ہو گیا تھا کیونکہ اس وقت میری حویلی میں میرے علاوہ کوئی دوسری عورت ہی نہ تھی۔ میں کمرے کے باہر کھڑی کافی دیر وہ آواز سنتی رہی تھی۔ مجھے کسی بھی بات کی سمجھ تو نہ آئی، لیکن میرا بیٹا عورت سے بات چیت میں مصروف تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں وہاں سے اپنے کمرے تک بھاگ گئی۔ واپس آ کر میں کافی حیران ہو گئی تھی کہ وہ عورت کون ہے اور کہیں میرے بیٹے نے دوبارہ کوئی لڑکی تو پسند نہیں کر لی۔ میں اپنے بیٹے کی شادی اپنی مرضی سے کرانا چاہتی تھی اور اسی لیے مجھے غصہ اور پریشانی دونوں ہو رہے تھے۔ یہی سوچتے ہوئے کب مجھے نیند آ گئی پتہ ہی نہ چلا۔ صبح میں نے ناشتے کی میز پر بیٹے سے دوسری شادی کی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا بیٹا میری بات کو مکمل طور پر نظر انداز کیے جا رہا تھا، جیسے اسے میری بات سے بالکل بھی کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ مجھے غصہ آ رہا تھا اور رات والی عورت کی آواز سے میں پہلے ہی پریشان تھی۔ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ میں نے آج رات پھر سے بیٹے کے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس عورت کی حقیقت کیا ہے۔ سارا دن بھی اسی متعلق سوچتی رہی کہ کہیں دوبارہ میرے بیٹے کو کسی نظارے کی بیٹی تو پسند نہیں آ گئی۔ میں اس وقت کو یاد کرنے لگی جب شادی سے پہلے میرا بیٹا چھپ چھپ کر مزارے کی بیٹی سے ملاقات کرتا تھا۔ میں نے کئی بار ان دونوں کو ساتھ میں چھت پر دیکھا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بات اتنی بگڑ جائے گی کہ میرا بیٹا اس مزارے کی بیٹی سے شادی کر لے گا۔ اس وقت میں نے بیٹے کو بہت ڈھیل دی تھی، لیکن اس بار میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی تھی۔ میں کسی بھی ایرے غیری لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے دوبارہ اپنے بیٹے کے کمرے کے باہر چکر لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کو جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ آدھی رات گزر چکی ہے، میں اپنے بستر سے اٹھی اور باورچی خانے میں پانی پینے کا سوچ کر کمرے سے نکل گئی۔ باورچی خانے سے ہو کر جب میں واپس آ رہی تھی تو میں بیٹے کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر ایک بار پھر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ آج بھی میرے بیٹے کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ نہ صرف لائٹ جل رہی تھی بلکہ اندر سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں دیوار سے کان لگا کر آواز سننے لگی، مگر آواز تھوڑی کم تھی۔ ٹھیک سے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اندر موجود عورت کیوں چیخ رہی ہے۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے سوچا کہ کیوں نہ کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھ لوں۔ یہی سوچ کر میں کھڑکی کی طرف بڑھ گئی، مگر میں نے خود کو کالی چادر سے چھپا لیا تھا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ میں آہستگی سے کھڑکی تک پہنچی۔ کھڑکی کا تختہ کھول کر میں نے اندر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کمرے میں واقعی ایک عورت موجود تھی جو میرے بیٹے سے باتیں کر رہی تھی۔ اس لڑکی کی پیٹھ میری جانب تھی، اس لیے میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی، اور اب چونکہ میں بہت زیادہ دیر سے وہ آواز سن رہی تھی، مجھے وہ آواز تھوڑی جانی پہچانی سی لگنے لگی تھی کہ آخر یہ آواز کس کی ہے
اور یہ آواز میں نے پہلے سنی ہوئی تھی۔ میں نے دماغ پر زور ڈال کر یہ جاننے کی کوشش کرنے لگی کہ یہ آواز آخر کس کی ہے۔ ایسا اگلے 3-4 روز تک چلتا رہا۔ میں اب روز اپنے بیٹے کے کمرے تک آتی اور یہ جاننے کی کوشش کرتی کہ وہ آواز والی عورت کون ہے، مگر ناکام واپس آ جاتی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ گاؤں کی ہی کسی لڑکی کی آواز ہے۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کے کمرے سے ایک عورت نکلی تھی۔ لڑکی نے نقاب کیا ہوا تھا۔ وہ دونوں کمرے سے نکل کر چھت پر چلے گئے تھے۔ اب تو میری پریشانی مزید بڑھ گئی تھی۔ اگلے دن میں نے بیٹے سے کہا، اب تمہیں دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ وہ کہنے لگا، ہاں ماں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ اب دوسری شادی کر لوں، لیکن میں اب کی بار بھی اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا، بلکہ میں نے تو ایک لڑکی پسند کر بھی لی ہے۔ بیٹے کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ وہ یقیناً اسی لڑکی کی بات کر رہا ہوگا جو اس کے کمرے میں آ جاتی ہے۔ میرا بیٹا اس دن جلدی میں تھا، بات مکمل کیے بغیر ہی چلا گیا، جبکہ میں اس سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی، رات کو تمہارے ساتھ کمرے میں کون سی لڑکی ہوتی ہے؟ مگر میں ہمت نہ کر پاتی۔ ایک دن میں اپنے بیٹے کے کمرے میں گئی تو وہاں کسی لڑکی کے کپڑے دیکھے، یعنی روز رات کو کوئی لڑکی یہاں آتی تھی۔ کئی دن میں جاگ کر پہرا دیتی رہی، مگر مجھے نیند آ جاتی تھی، اسی لیے میں اس لڑکی کو آتے دیکھ نہ پاتی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں میرے بیٹے نے دوسری شادی کر ہی نہ لی ہو۔ ایک دن میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا۔ میں نے خود اپنے بیٹے کے کمرے میں جا کر دیکھنے کا فیصلہ کر لیا کہ وہاں میرے بیٹے کے ساتھ موجود عورت کون ہے۔ میرا بیٹا سارا دن زمینوں پر ہوتا تھا اور شام ہوتے ہی گھر آ جاتا تھا۔ میں شام ہونے سے پہلے ہی اپنے بیٹے کے کمرے میں چلی گئی اور اندر جا کر ایک الماری کے پیچھے چھپ گئی۔ میں الماری میں چھپی اور پردہ آگے کر لیا اور اپنے بیٹے کا انتظار کرنے لگی۔ رات ہوئی تو میرا بیٹا کمرے میں آ گیا اور پھر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ میں پردے کے پیچھے چھپی اس کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر ٹہلنے کے بعد میرے بیٹے نے فرش سے قالین ہٹا دیا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا کہ میرا بیٹا آخر ایسا کیوں کر رہا ہے، لیکن جب اس نے قالین ہٹایا تو فرش کو دیکھ کر میں کانپ سی گئی۔ وہاں فرش پر سیڑھیاں موجود تھیں جو نیچے کی جانب جا رہی تھیں۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ میرے گھر میں یہ پر اسرار سیڑھیاں ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ سیڑھیاں آخر جاتی کہاں ہوں گی۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ میں مگن تھی کہ اچانک ہی میں نے ایک عجیب نظارہ دیکھا جسے دیکھتے ہی میرے رنگ اڑ گئے تھے۔ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو سیڑھیوں کے نیچے سے اوپر آ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ اگلا لمحہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز تھا، کیونکہ جب میں نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا سر چکرانے لگا تھا اور دل گھبرانے لگا تھا، اور پھر میں چیخ کر بے ہوش ہو گئی تھی اور زمین پر گر گئی تھی۔ مجھے ہوش آیا تو خود کو ہسپتال کے ایک بستر پر پایا اور میرے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ خود کو ہسپتال میں دیکھ کر میں گھبرا گئی اور دماغ پر زور ڈال کر یاد کرنے کی کوشش کی کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا تھا، میں یہاں کب اور کیسے آئی تھی۔ تب مجھے سب یاد آ گیا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نرس کے ساتھ میرا بیٹا اندر داخل ہوا۔ مجھے تندرست پا کر میرا بیٹا خوش ہو گیا تھا اور آ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب آخر ہو کیا رہا ہے۔ پھر نرس نے میرا معائنہ کیا اور چلی گئی۔ نرس کے جانے کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور کہا کہ بیٹا، مجھے سچ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ میرے بیٹے نے میری بات کاٹ دی اور کہنے لگا کہ امی، میں جانتا ہوں آپ کیا کہنے والی ہیں، لیکن ابھی آپ کی طبیعت خراب ہے، میں نہیں چاہتا کہ مزید خراب ہو جائے۔ آپ اس واقعے کو ابھی چھوڑ دیجیے اور آرام کیجیے۔ جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو میں آپ کو خود سچ بتا دوں گا کہ آپ ہسپتال کیسے پہنچیں اور وہاں جو آپ نے دیکھا وہ کیا تھا۔ میرا بیٹا یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن مجھے مزید بے چین کر گیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ جو میں نے دیکھا تھا وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب سے خیالات آنے لگے تھے، کیونکہ وہ لڑکی جس کو میں نے اپنے بیٹے کے کمرے میں دیکھا تھا، اس کی شکل مجھے بالکل میری بہو جیسی لگ رہی تھی، اور اس کو دیکھتے ہی میں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں نے اسے ہی دیکھا ہے یا کوئی اور لڑکی تھی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ مجھے اس کا چہرہ اپنی مرحومہ بہو جیسا لگا ہو، کیونکہ وہ تو میری بہو ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میری بہو تو مر چکی تھی اور میری نظروں کے سامنے ہی اسے قبر میں اتارا گیا تھا۔ مجھ پر خوف کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ 2 دن کے بعد مجھے ہسپتال سے چھٹی ہوئی تھی اور میرا بیٹا مجھے گھر لے آیا تھا۔ گھر آتے ہی میں نے سب سے پہلے اپنے بیٹے سے وہی سوال کیا تھا، مگر میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی میرا بیٹا بولا کہ امی، آپ کو سچ جاننا ہے تو ٹھیک ہے،
پھر میرا بیٹا باہر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں واپس آ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جو کوئی اور نہیں بلکہ میری بہو تھی۔ اسے دیکھ کر میں ایک دم سے دہل سی گئی تھی۔ میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ خوف میری آنکھوں میں واضح تھا، میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ مجھے اتنا خوف زدہ دیکھ کر میرے بیٹے نے مجھے کندھوں سے سہارا دیا اور سنبھالا اور بٹھایا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، امی میں جانتا ہوں کہ آپ نے میری بیوی فرزانہ کی جان لینے کی کوشش کی تھی، مگر وہ مری نہیں تھی۔ یہ سب سن کر میں حیرت زدہ ہو گئی تھی۔ پھر میری بہو اور بیٹے نے مل کر مجھے ساری داستان سنائی۔ میری بہو نے بتایا کہ جس دن میری سہیلی گھر آئی تھی اور مجھے زہریلے سانپ کے ذریعے مارنے کا منصوبہ بتا رہی تھی، میری بہو نے وہ سارا منصوبہ سن لیا تھا اور میرے بیٹے کو بتا دیا تھا۔ کمرے میں وہ زہریلا سانپ چھوڑ کر گیا تھا۔ کمرے میں ایک اور چھپے ہوئے سپیرے نے اسے پکڑ لیا تھا۔ وہ سپیرا میری بہو نے جلدی سے بلوا کر کمرے میں چھپا دیا تھا اور پھر خود نہانے کا بہانہ کر کے واش روم میں چھپ گئی تھی۔ پھر میرے بیٹے نے آ کر اپنی بیوی کی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کیا تھا اور اسے ہسپتال لے گیا تھا اور وہاں مردہ خانے سے کسی کی لاش کو گھر لے آیا تھا۔ جسے ہم نے دفن کیا تھا وہ میری بہو نہیں بلکہ مردہ خانہ سے حاصل کی گئی ایک لاش تھی۔ میرے بیٹے نے بتایا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ آپ دوبارہ بھی اس کی جان لے سکتی تھیں۔ آپ کی بہو بہت اچھی ہے، چھوٹے خاندان سے ضرور ہے مگر چھوٹی سوچ کی حامل نہیں ہے۔ وہ چاہتی تو آپ کو جیل بھی کروا سکتی تھی، مگر اس نے مجھے سمجھایا اور کہا کہ ہم نے اسی گھر میں رہنا ہے، کیوں نہ میں نیچے بنے ہوئے تہہ خانے میں رہ لوں۔ یہ تہہ خانہ بابا نے اس حویلی کو بناتے وقت بنوایا تھا۔ بڑے لوگ اکثر ایسے ہی تہہ خانے اپنے حویلیوں میں بنواتے ہیں۔ فرزانہ کا کہنا تھا کہ اس سے آپ کی امی کو میرے ہونے کا احساس بھی نہ ہوگا اور مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر میرے بیٹے نے بتایا کہ اس کی بیوی وہیں رہنے لگی۔ وہاں نیچے کمرے میں ہر طرح کی سہولت تھی اور رات کو میری بہو واپس کمرے میں آ جاتی اور اس طرح وہ دونوں زندگی گزارنے لگے۔ یہ سب سن کر مجھے بہت شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا کہ اپنی بہو کے ساتھ میں نے کتنی ناانصافی کی اور اسے کتنا ستایا، مگر اس نے میرا کتنا فائدہ سوچا۔ میں اپنے بیٹے اور بہو سے معافیاں مانگنے لگی۔ تب میری بہو نے کہا کہ امی آپ معافیاں مت مانگیں۔ پھر انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور اس کے بعد ہم تینوں اکٹھے اسی حویلی میں رہنے لگے۔ مجھے اپنے گناہ کا احساس ہو گیا تھا اور گناہ کا احساس ہونا ہی سب سے اچھی چیز ہے۔ میں نے آخرکار مزارے کی بیٹی کو بہو کے طور پر تسلیم کر ہی لیا۔ پھر میں نے گاؤں میں ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور گاؤں کے سبھی لوگوں کو اس دعوت پر بلایا اور اس دعوت میں نے اپنی بہو کا کھلم کھلا اعلان کیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کی بہو تو مر گئی تھی، مگر میں نے لوگوں کو بتایا کہ وہ میری سازش تھی۔ میں نے اس دن سب لوگوں کے سامنے اپنی ساری زمینوں کا مالک اپنی بہو کو بنا دیا تھا۔